اس جشن میں شامل ثواب کرتے ہوئے تمام مرحومین کی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود الدقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلى على محمد. ویسے تو گفتگو کا آغاز ہم کوشش کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی دعا سے کریں. آج تو خاص مناسبت ہی مولا امام زمان علیہ السلام کی ہے. لہٰذا امام علیہ السلام کی دعا سے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن مليكا وتتبن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائهم في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وكاتوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. نار الصلوات. اللهم صل على محمد. جشن و صلوات امام صاحب کی شان کو اللهم صل على محمد. ہو سکتا ہے ابھی مختلف امور کی وجہ سے خستہ ہوں، لیکن بہرحال شاید مجھ سے زیادہ خستہ نہیں ہوں. تقریباً گزشتہ 7-8 دنوں میں 7-8 دنوں ہی کا شہروں کا سفر کر کے آپ کی خدمت میں آج یہ آخری سٹاپ ہے. تو خستگی بہرحال ہے، لیکن ہے اس امام کا ذکر جو امام حی ہے. اور امام کے ذکر پر اتنا کہنا چاہوں گا کہ براہ راست
معصومین علیہ السلام نے جن آیات کی تعویل میں یہ بیان فرمایا کہ ان سے مراد حضرت حجت ہے، وہ کم سے کم 72 آیت تھے. پورے مقالے اس پر لکھے گئے کہ المہدی فی القرآن، امام مہدی کا ذکر قرآن میں. اور ائمہ علیہ السلام کی احادیث ان آیات کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کلام کے لیے امام نے فرمایا کہ اس سے مراد حضرت حجت ہے، وہ 72 ہے کم سے کم، جس میں سے ایک میں نے پڑھی آپ کی خدمت میں، وہ ہے سورہ ملک کی آخری آیت جو کیجیے گا اشارت سے لائیے کہ قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اے رسول آپ ان سے کہیے گا کہ اگر یہ دیکھیں کہ کسی صبح کو پورے زمین کا پانی غائب ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا، زمین میں پانی ہے ہی نہیں. ہم نے کبھی سوچا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرض اپنی قدرت کا ایسے اظہار فرمائے کہ ایک دن اٹھوں کہ ضروری زمین میں کوئی پانی موجود ہو. فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو اللہ نے کہا تو تم اپنے لیے پانی کہاں سے لے کر آؤ گے، اپنے لیے پانی کہاں سے بناؤ گے. اس کا ایک ظاہر ہے. اب ظاہر کا ایک باطن ہے. قرآن کا ہر باطن اس کے پھر اور 70 باطن ہے. اس کی خود ایک اپنی تفصیل ہے. مجھے نہیں معلوم اب مختلف شہروں میں آپ خدمت میں پڑھتا رہا ہوں تو اگر میں نے آپ کے سامنے بات پڑھی ہے یا نہیں پڑھی کہ قرآن کی جو تفسیر ہے اس کے بعد اس کی ایک تعبیر ہے. اور وَمَا يَعْلَمُ تَعْبِيرَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. قرآن کی تعبیر یہ اللہ جانتا ہے یا وہ کہ ان کے سینوں میں راسخ ہو چکا ہے. اس سورہ آل عمران کی آیت ہے. قرآن کی تعبیر یہ اپنے مزاج سے نہیں ہو سکتی کہ مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے تو قرآن کا باطن یہ ہے، یا میرا موڈ یہ ہے تو قرآن کا باطن یہ ہے. نہیں، اس قرآن کے باطن کو ثابت کرنے کے لیے قال الباقر و قال الثابت چاہیے، قال رضا و قال الجواد چاہیے کہ قرآن کا باطن کیا ہے. تو قرآن کی جو باطن ہے ظاہر و باطن میں ایک ربط ہوتا ہے، لیکن وہ ربط امام معصوم ہی بیان کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی مشہور آیت ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو رکھا ہے نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ دو آیتیں ہیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اور استعینوا بالصبر والصلاۃ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. اور یقیناً انہا، یہ ہاں کی زمین پلٹ رہی نماز کی طرف، کہ یقیناً نماز سخت ہے مگر یہ کہ جس کا دل اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا. کبھی ہوتا ہے کہ نماز ہم بیٹھے ہوئے ویسے ہی کوئی کام نہیں کر رہے، کوئی ضروری کام ویسے بھی نہیں. خیر نماز کے مقابلے میں کیا ضروری کام ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ ویسے ہی واٹس ایپ پر ہے تو 1 گھنٹہ گزر گیا، نماز کا وقت ہو گیا، لیکن نماز کے لیے اٹھنے کا دل ہی نہیں چاہتا. یا انسٹاگرام ریلز پر ہیں، اب وہ بلا وجہ پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس میں نکال دیا، جبکہ بالکل ایک محض دنیاوی کام بھی کوئی نہیں تھا، فقط وقت گزاری تھی. تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. فرمایا کہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب کسی کا دل جھکا ہو اللہ کی بارگاہ میں تب وہ نماز پڑھ سکتا ہے، ہر ایک نہیں پڑھ سکتا. اس کا ظاہر ہے نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. غور کیجیے، امیر المومنین نے خود فرمایا کہ الصبر ہوا رسول اللہ. اس کا باطن کیا ہے؟ صبر سے مراد ہے رسول اللہ. والصلاۃ اقام و ولایتی، اور نماز سے مراد باطن یہ ہے کہ میری ولایت کو قائم کرنا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. غور کیجیے گا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صبر کرنا فقط اس کے لیے ممکن ہے جس کا دل جھکا ہوا، کہ نماز اس کے لیے ممکن ہے کہ جس کا دل جھکا ہوا. تو مولا علی نے فرمایا کہ اس لیے رسول اللہ کو سب مان لیتے ہیں، میری ولایت کو فقط وہ مانتا ہے جس کا دل جھکا ہوا اللہ کے ساتھ. یہ بات ہے. ایک بات ہے کہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دیا ہے. اچھا سورہ نحل کی آیت اگر میں نے پڑھی آپ کی خدمت میں، پہلے تو مجھے بتا دیجیے گا تاکہ میں اس کو ریپیٹ نہ کروں، آگے بڑھوں. کہ جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شہد کی مثال دی ہے، شہد کا باطن کیا ہے میں نے آپ کو بتایا. پڑھی آپ کے ساتھ میں؟ نہیں پڑھی؟ چلیں. فَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ آپ کے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف کہ وہ جائے اور پھولوں سے رس حاصل کرے، اور جب وہ رس حاصل کر لے تو اس کے شکم میں ایک لکوڈ بنتا ہے مختلف الوان ہو، جس کے کلر مختلف ہوتے ہیں. فی شفاء للناس، اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے. اس سے مراد شہد ہے. شہد انسانوں کے لیے شفا ہے. شہد فقط مومن کو شفا نہیں دے گا، مسلمان کو شفا نہیں دے گا، انسان کو شفا دے گا. اب یہ جو شہد ہے یہ ظاہر ہے، اس کا ایک باطن ہے. اگر باطن باتیں پہنچا پایا تو پھر آپ ایک اور لفظ محسوس کریں گے.
مولا نے فرمایا یہاں جو شہد ہے جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے، اس کی تعویل اور اس کا باطن ہے ہوا علم علی بن ابی طالب۔ اس شہد سے مراد علم علی بن ابی طالب ہے، اس لیے علی کا علم فقط مومن کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے شفا ہے۔ کوئی بھی آئے گا تو المومنین سے وہ علم لے کر جائے گا اسے۔ غور کیجیے گا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر مولا علی کے اور فلاں فلاں کے تعلقات بڑے اچھے تھے، اس لیے کہ ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ آتے تھے پوچھنے مولا علی سے مسئلہ تو مولا علی بتلا دیتے، تو اگر ان کو مشکل ہوتی مولا علی کو ان سے تو کیوں مسئلہ بتا دیتے؟ اب میں کچھ کہہ رہا ہوں یہاں پہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا شہد انسانوں کے لیے سب کے لیے شفا ہے، مومنوں کے لیے نہیں، کافر کے لیے بھی ہے، مومنوں کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے بھی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مولا علی کو مسئلہ اس لیے بتا دیتے کہ ان کے تعلقات بڑے اچھے تھے، تو یہ تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، اس لیے کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اللہ اس کو رزق کیوں دے رہا تھا؟ اللہ اس کو رزق دے رہا تھا، اس کا مطلب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ اور فرعون کے تعلقات بڑے اچھے تھے؟ اللہ کو کوئی پرابلم نہیں تھا فرعون سے، ان کے تعلقات بڑے اچھے تھے فرعون نمرود کے ساتھ، اس کو بھی رزق دینا نہیں، اللہ کے رب العالمین ہونے کا تقاضا ہے کہ چاہے وہ فرعون ہے اللہ اس سے اپنا رزق نہیں روکے گا۔ مولا کے امیر المومنین ہونے کا تقاضا ہے اور مولا کائنات ہونے کا تقاضا ہے کہ کوئی بھی آ کر امیر المومنین سے مطلب پوچھے گا، مسلم ہو گئے مسلم ہو کافر کوئی بھی ہو، علی اسے اپنے علم سے محروم نہیں کرے گا، علی اس کو جواب دیں گے، بلکہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ نے روئے زمین پر کوئی حجت ایسی رکھی ہی نہیں کہ تم مجھ سے کچھ پوچھو اور جواب میں کہ لا ادری مجھے نہیں معلوم۔ اگر آپ کسی سے بھی سوال کریں جواب میں مجھے نہیں معلوم، تو کوئی عالم ہو سکتا ہے جسے اس وقت نہیں معلوم، آیت اللہ بھی ہو سکتا ہے، مرجع تقلید بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی حجت نہیں ہے۔ اللہ کی حجت وہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھے تو یہ نہیں کہہ سکتا لا ادری مجھے نہیں معلوم، ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ یہ ضرور کہہ سکتے تھے کہ امام علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ مولا آپ ہر علم جانتے ہیں اور ہر جو ہم سوال پوچھیں تو اس کا جواب آپ سے ملے گا۔ جواب نے کہا کہ سوال پوچھ سکتے ہو تم، جانتے ہیں ہم، لیکن ہم پر واجب نہیں کہ سوال کا جواب دیں، وہ بھی ہمارے اختیار میں کہ کس کا جواب دیں کس کا جواب نہ دیں، کبھی اظہار فرمائیں گے کبھی اظہار نہیں فرمائیں گے، یہ ان کے اختیار میں ان کی حکمت کے مطابق اور فرمایا۔ تو اب باطن سمجھ میں آ گیا، ظاہر سے مراد شہد ہے، باطن سے مراد وہ علم علی بن ابی طالب، مشہور چار مصرے ہیں کہ حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، اور کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنا دو۔ تو علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچو۔ بات سے بات نکل رہی ہے تو میں آپ کی عرض کر رہا تھا، اب سے بڑی گنجائش ہے کہ بات ہو سکے، ایک جملہ کہہ دوں تاکہ آپ کو حجت کی پہچان کے طریقہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بسم اللہ۔ وہ یہ کہ کچھ دعوے ہیں وہ کرنا آسان ہوتا ہے پبلک میں، اس لیے کہ اس دعوے کو کوئی نگیٹ نہیں کر سکتا۔ مثلا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں نے زندگی میں ہمیشہ نماز شب پڑھی کبھی قضا نہیں کی، تو آپ میرے دعوے کو باطل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ نے میری زندگی دیکھی نہیں، آپ میرے ساتھ تو ہیں، تو میں دعویٰ کر کے چلا جاؤں تو آپ کیسے نگیٹ کریں گے؟ لیکن اگر میں کہوں کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں تو آپ فوراً میرے دعوے کو باطل کر سکتے ہیں، کوئی مشکل سوال پوچھیں گے تو مجھے نہیں یاد، میرا دعویٰ باطل ہو جائے گا۔ اس کہنا چاہ رہا ہوں اس لیے عبادتوں کے دعوے تاریخ میں بڑے مل گئے، ممبر سے سلونی کہنے والا سوال لے کر یہ وہ دعویٰ ہے کہ یہ دعویٰ اسٹیج پہ لگا دیتا ہے انسان کی عزت، باقی کوئی دعویٰ ایسا نہیں، عبادت کا دعویٰ آپ کرتے رہیے تو اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو میں سب سے بڑا عالم ہوں، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ تو تاریخ میں جنہوں نے پوچھا تو جب کہا سلونی، جنہوں نے علی اور اولاد علی کے علاوہ جنہوں نے سلونی کہا، اس سے ابن جوزی نے کہا کہ سلونی قبل اندر جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ، تو ایک بوڑھی عورت گزر رہی تھی، اس نے کہا دیکھیے دعویٰ فقط علی پہ سجتا ہے، یہ واپس لے لے اسی وقت ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ اس نے سوچا یہ بوڑھی عورت کیا پوچھے گی مجھے، کہا پوچھ لو، پوچھنا۔ کہا اچھا وہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا تو چونٹی نے ان سے بات کی تھی سلیمان کے ہاتھوں پر آ کر، کہا میں تجھ سے نہیں پوچھ رہی کہ کیا بات کی تھی، وہ تیرے سب سے بڑا سوال ہے، سوال یہ ہے کہ وہ چونٹی نر تھی یا مادہ تھی؟ تو نر تھی یا مادہ تھی؟ تو اس نے سامنے سوال کیا کہ تو اپنے شوہر کی اجازت سے گھر سے باہر نکلی ہے بغیر اجازت؟ تو خاتون نے کہا اصل لطف اب اصل بات کہنے کی باتوں میں، اس نے کہا کہ کیوں بھائی
کیوں یعنی میں اپنے مفہوم میں سنا رہا ہوں کہ کیوں تو یہ پوچھ رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر تو شوہر کی اجازت سے نکلی تو تیرے شوہر پر اللہ کی لعنت، اور اگر بغیر اجازت نکلی تو تجھ پر اللہ کی لعنت۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا، اب میں گوڈ اینڈ گوڈ اس کی بات کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا ہے کہ عورت کا اصل مقام گھر ہے، گھر سے باہر نکلے شوہر کی اجازت سے نکلے تو شوہر پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، بغیر اجازت نکلے تو عورت پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ کہ اگر تیرا یہی اصول ہے تو اگر علی کے مقابلے میں عورت گھر سے باہر آ جائے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو دو باتیں ایسی ہیں، ایک دعویٰ ہے علم کا جو امپاسبل عزت اسٹیک ہوتی ہے، دوسرا معاملہ ہے ہر عبادت میں ریاکاری ہو سکتی ہے سوائے جنرل۔ بڑی سادہ سی میں باتیں کر رہا ہوں، بچے کے دماغ میں بیٹھ جائے بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں ریاکاری دکھانے کے لیے، اللہ اللہ کے ساتھ مجلس پڑھ رہا ہوں کسی اور کو دکھانے خوش کرنے کے لیے، یہ ریاکاری ہو سکتی ہے۔ لیکن جہاں جنگ کا معاملہ ہے وہاں جان اسٹیک ملے گی، اس لیے وہاں پر ریاکاری نہیں ہو سکتی، وہاں پر تو جان خطرے میں لگی۔ اس لیے تاریخ میں مسجد کے نمازی بڑے مل گئے، میدان میں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اس لیے وہ ایک صاحب نے کہا تھا کہ کھانا کھانے کا مزہ معاویہ کے ساتھ ہے، نماز پڑھنے کا مزہ علی کے ساتھ ہے۔ تیسرا جو میں نے کہا جنگ لڑنے کا اور جنگ دیکھنے کا مزہ پہاڑ کے اوپر سے، اس طرف سے خطرہ اور اس طرف سے۔ تو اس لیے حجت خدا کی جو پہچان ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے، وہ ہے علم اور شجاعت۔ آپ حضرت طالوت کا واقعہ دیکھ لیجیے، جو حضرت اسماعیل ایک نبی تھے، ان کا نام تو نہیں قرآن میں لیکن ایک نبی کی بات ہے، تو انہوں نے انتخاب کیا حضرت طالوت کا، تو لوگوں نے وہاں پر کہا کہ آپ نے طالوت کا انتخاب کیوں کیا؟ وَأَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا، ہم زیادہ امیر، ہم زیادہ دولت، یہ تو جوان ہے، اس کا کیوں انتخاب کر لیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ان اللہ اصطفیٰ علیکم، سب سے پہلے تو اسے اللہ نے چنا ہے، میں نے نہیں چنا۔ پہلی بات تو یہ ہے، وہ جو رسول اللہ نے سب کے دروازے بند کروا دیے سوائے علی بن ابی طالب، تو لوگوں نے آگے کہا کہ کیوں آپ نے یہ نیپوٹزم کی ہے کہ اپنے داماد کا دروازہ تو کھلا رکھا ہے اور باقی سب کے دروازے بند رکھا۔ تو حضور نے سب جواب دیا تھا، یہ سیاستہ سے کتاب حدیث موجود، حضور نے جواب دیا کہ نہ میں نے اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ بند کرنا ہے، نہ میں نے اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جس کے دروازے کا بند کرنے کا حکم اللہ نے دیا اس کا دروازہ بند کروا دیا، جس کے دروازے کو کھلا رکھنے کا حکم اللہ نے دیا اس کا کھلا رکھا۔ تو سب سے پہلے تو اصول ہے کہ اللہ اصطفیٰ علیہ، اللہ نے چنا ہے، اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے امام مہدی علیہ السلام سے بھی ایک لفظ میں آ رہا ہوں، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے چنا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس تم سے علم بھی زیادہ ہے، شجاعت بھی زیادہ ہے۔ اگر غدیر کا اعلان نہ بھی ہوتا تب بھی بنتا ہی ہے کہ علی خلیفۃ رسول اللہ۔ غدیر کا اعلان تو رسول اللہ کی جانب سے ایک فائنل اتھارٹی ہے، لیکن اگر یہ نہ بھی ہونا اس میں تو نائب میں منوب کی صفات ہونی چاہیے، سمجھ رہی؟ تو علم اور شجاعت آپ دیکھ لیجیے کہ حضور کے اصحاب میں علم سب سے زیادہ کس کے پاس ہے اور شجاعت کس کے پاس ہے۔ اور شجاعت کے بارے میں تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی تفصیل بیان کرنے کی، کون کون کس طرح سے تاریخ کے میدان میں دیکھا ہے اکثر اصحاب کی رفتار تھی رہوار سے بہتر۔ دشمنان اہل بیت پہ لعنت اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ تو علم اور شجاعت کس کے پاس ہے؟ اور علی کا علم اور شجاعت وہ ہے کہ ان دونوں کی گواہی، علم کی گواہی بھی مولا علیہ السلام کی اور شجاعت کی گواہی دو دروازوں نے دی۔ اگر علم دیکھنا ہے تو مدینہ العلم کا دروازہ علی جب میں ڈالے، اور شجاعت دیکھنی ہے تو خیبر کا اکھڑا ہوا در۔ تو یہ دو دروازے وہ ہیں کہ جو علی کے علم اور علی کی شجاعت کی گواہی۔ اب یہ اللہ چنتا ہے، حجت ان اللہ اصطفیٰ علیہ۔ میں آپ سے بتاؤں جتنا شاید ہمارا رازان سنت کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کے معاملے پر اتفاق نہ ہو، اتنا امام مہدی کے معاملے پر۔ سعودی عرب سے مقالے چھپے کہ من انکر المہدی فقط کفر، جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔
تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ جب اتنا اتفاق ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ جو آپ بات جانتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ولادت نہیں ہوئی، وہ آئیں گے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ولادت ہو چکی ہے. تو یہ مان لینے میں کیا مسئلہ ہے کہ ولادت ہو چکی ہے؟ کیوں نہیں مانتے اس کو؟ دیکھیں ایک مسئلہ تو ہے کہ وہ اتنا طویل عمر کیسے ہو سکتی ہے، یہ 10% کا مسئلہ ہے. یا صرف مسئلہ یہ مسئلہ ہے، اس کا جواب تھوڑا سا. آپ کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک زندہ ہے، اس کے جواب تو ہمارا بچہ بھی دے سکتا ہے. اور دوسرا چھوڑ دیجیے، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 2500 سال تھی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک، اب اس کی زندگی 5 سال ہے، 50 سال ہے، وہ خود سے زندہ ہے، اللہ نے زندہ رکھا. یعنی آپ اللہ کی قدرت میں شک کریں کہ 50 سال تک تو اللہ رکھ سکتا ہے، لیکن 500 سال تک اللہ کے لیے پاسبل نہیں ہے. یہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پہلے گفتگو کی بھی ہے، وہ چونکہ سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے، زیادہ اس کو نہیں ریپیٹ کرنا، شاید آپ نے یا تو سنی ہو یا سن لیجیے گا بعد میں جا کے. ہر معصوم نے حضرت حجت کے بارے میں کیا فرمایا؟ ہر معصوم کی محفل کا موضوع ہے امام زمانہ سے، رسول اللہ سے لے کر امام حسن عسکری تک، ہر امام اور ہر معصوم. بلکہ خطبہ غدیر کے جو بیفیکیشن ہے نا وہ بڑا لطیف ہے. رسول اللہ نے خدا کی حمد و ثنا سے خطبہ غدیر کا آغاز کیا نا، اس کے آپ سینٹنسز کاؤنٹ کیجئے خطبہ غدیر کے 110 سینٹنسز ہیں اللہ کی حمد و صفات. اب جس کو 110 کا عدد 110 جملے کہے اللہ کی حمد و ثنا پہ، اس کے بعد مولا علیہ السلام کے فضائل پر 50 جملے کہے، پھر امام مہدی علیہ السلام کی حکومت پر 20 جملے کہے خطبہ غدیر میں، اور 4 مرتبہ رسول اللہ نے مہدی کا لفظ استعمال کیا خطبہ غدیر. خطبہ غدیر فقط من کنت مولا فہذا علی مولا نہیں، وہ اس کا مرکز نیوکلیس. اور آج ہمیں غدیر کا واقعہ 14 سال پہلے ہو چکا ہے، تو آج ہمیں من کنت مولا فہذا علی مولا کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کیوں اس کو تکرار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا کا مطلب کیا ہے؟ آج اس کا مطلب یہ ہے کہ من کنت مولا فہذا مہدی ہوں. بہت ساری میں گزارش کرنے لگا، مل کے سلام دے دیں محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم امام مہدی کو کوئی ریفارمر نہیں سمجھتے، کوئی مسلم نہیں آگے جو آگے مثلا دین میں جو کچھ بگاڑ ہو گیا تو اس کو ٹھیک کر دیں گے فقط آگے. نہ ہم امام مہدی کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ سمجھتے ہیں. یہ فرق ہے ہم اور اہل سنت میں. آواز ہو رہی ہے؟ تو رسول اللہ نے امام مہدی کے لفظ 4 مرتبہ مہدی کا لفظ استعمال کیا. اور میں سب سے پہلا یہ تھا کہ حضور نے فرمایا کہ یا معاشر الناس، اے انسانوں، ان النور من اللہ عز وجل مسلوق فی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نور مجھ میں تیر رہا ہے. یہ حضور نے فرمایا. ثم من بعد علی بن ابی طالب، میرے بعد یہ نور علی بن ابی طالب. ثم اس کے بعد النسل منہ القائم المہدی، کہ ان کی نسل میں ایک قائم المہدی آنے والے ہیں، ان تک یہ نور جاری رہے گا. اس کا مطلب من کنت مولا فہذا علی مولا کا مطلب پتہ ہے کیا؟ من کنت مولا فہذا حسن، من کنت مولا فہذا حسین، من کنت مولا فہذا علی بن حسین زین العابدین، من کنت مولا فہذا محمد بن علی بن باقر، من کنت مولا فہذا جعفر بن محمد صادق، من کنت مولا فہذا موسیٰ بن جعفر الکاظم، من کنت مولا فہذا علی بن موسیٰ رضا، من کنت مولا فہذا محمد بن علی نے دقیق جواب. غدیر کا مطلب یہ ہے. اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ جو اس سلسلے میں سے ایک کا انکار کرے اس نے سب کا انکار کیا. امام مہدی کو اس وقت عمران رسول کو ماننے کے لیے مشکل کیا؟ تو مشکل یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ولادت ہو چکی ہے تو اتنا لمبا سن و سال کیسا ہے؟ اس کا جواب بڑا آسان ہے، پیش کر دیا. جو 5 سال کا بھی اس کو اللہ نے زندہ رکھا ہے، جو 5000 سال کا وہ بھی اللہ زندہ رکھے گا. اللہ کے لیے کوئی ایک ہی بات ہے. لیکن مسئلہ پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ ولادت ہو چکی ہے تو کس کے بیٹے؟ ولادت ہو چکی ہے تو کس کے بیٹے؟ حسن عسکری کے. تو پھر مہدی کو ماننا تو حسن عسکری کو بھی معلوم. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں کیا سنا ہوں؟ مل کے ثواب دے دیں چاہتا معصوم علیہ السلام. یہ مشکل ہے. اگر آپ
مان لیتے ہیں کہ امام مہدی اور ولادت ہو چکی ہے، تو کس کے بیٹے؟ کس نے تعارف کروایا تھا امام مہدی کا؟ حسن عسکری نے، تو پھر ان کو بھی امام مانا۔ اچھا حسن عسکری کا تعارف ان کی وصیت کس نے کی تھی؟ علی النقی نے، ان کو بھی مانا۔ یہ بتائیں ایک امام مہدی کو ماننا مولا علی تک ماننے کو مجبور کروا دیا۔ یہ سوچ سمجھ کے کہتے ہیں کہ ولادت نہیں ہوئی، ویسا نہیں ہے، زیادہ نہیں مان رہی ہے۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ آپ نے کہا ولادت ہو گئی، اب بس اب جانا پڑے گا آپ کو کہاں تک؟ جی وہ ایک قاری صاحب آئے کسی کو پڑھانے کے لیے، بچے کو کہا بیٹا کہو الف، کہیں نہیں رہا، کہو الف، کہیں نہیں رہا۔ الف کہنے میں کیا مشکل ہے؟ ولادت مان لینے میں کیا مشکل ہے؟ الف کہہ کہا صاحب میں کہوں گا الف تو مجھے معلوم ہے آپ کو کہوں گے بات سمجھ ماری میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ ایک سلوات کا تو بنتا ہے محمد جی ایک کو مانگنا تو پھر چین پوری تسلسل مانگنا پڑے گا۔ تو بھائی مہدی اچھا یہ بیٹے حسن عسکری کے، پھر ان کو بھی امام مانو۔ حسن عسکری کس کے بیٹے؟ علی النقی، ان کو بھی مانو۔ علی النقی کس کے بیٹے؟ محمد تقی الجواد، ان کو بھی مانو۔ تقی الجواد کس کے بیٹے؟ علی رضا خان، ان کو بھی مانو۔ چلتے چلتے بات پہنچے گی مولا علی تک۔ اس لیے جس نے اس ترتیب میں سیکھنا اس کو اس پورے نظام ولایت کو ماننا پڑے گا۔ اچھا دوسری طرف سے وہ معاملہ بھی ہے، یہ غور کیجیے گا، جن لوگوں نے امامت کے نظام کو قبول نہیں کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو خلافت کے نظام چلا اسے قبول کیا، تو چلے اس سلسلے میں ایک صاحب آئے، پھر ایک صاحب آئے، یہ سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے پہنچا یزید تک۔ اچھا وہ کہتے نہیں ہم یزید کو نہیں مانتے، یزید تو ہم لعنت بھیجتے ہیں، نا 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 ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے آپ کو۔ آج میری بات پہنچ سکے میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ یزید پہ لعنت بھیج رہے ہیں تو اس سے پہلے کا سلسلہ وہ کیا ہے؟ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ یہ بالکل ایک لاجیکل بات میں آپ سے بات کر رہا ہوں بھائی، یزید پروڈکٹ کس سلسلے کا ہے؟ تو ہم آپ کو اتنی آسانی سے نہیں جانے دیں گے کہ آپ یزید پہ لعنت بھیجو آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ نا نا نا، یزید آیا کہاں سے؟ یزید کو اپوائنٹ کس نے کیا تھا؟ تو اس پہ بھی لعنت بھیجو۔ اس اپوائنٹ کرنے والے کو کون لے کر آیا؟ اوہ جنہیں تاریخ معلوم ہے۔ تو ایک سلسلہ بعد میں رسول ہے علیہ السلام والوں کا، دوسرا سلسلہ ہے لعنت اللہ علیہ والوں۔ یہ نہیں کہ ایک یزید پر خالی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو پورا سلسلہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت۔ اس خاطر زیارت عاشورہ میں جانے سے نہیں کہہ رہا، زیارت عاشورہ میں کہ لعن اللہ امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم الظلم، فقط یزید پر لعنت نہیں، ان پر لعنت کہ جنہوں نے یزید جیسے کو آنے کا موقع دیا اور بنیاد رکھی۔ لعن اللہ امتا اسست اساس اسست اساس الظلم والجور علیکم، جنہوں نے بنیاد رکھی۔ یزید ثقیفہ کا کڑوا پھل ہے۔ کاش میری بات پہنچ سکے۔ فلانے 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 پہ لانا، سمیا کے سارے گھرانے پہ لانا۔ تو اگر آپ ایک امام مہدی کو مان لیں گے نا تو آپ کو پورے تسلسل کو ماننا پڑے گا۔ دیکھیں اہل بیت صاحب کے خاندان کی عظمت کیا ہے، آپ مولا علی سے شروع کیجئے تو آپ کا سفر پہنچتا ہے امام مہدی تک، امام مہدی شروع کیجئے تو پھر پہنچتا ہے مولا علی علیہ السلام۔ اس لیے ہے کہ حدیث سے فوراً دماغ میں آ گئی، حضرت حجت کے لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا منا 12 مہدیاً، شاید آپ نے کم سنی ہوتی ہے۔ امام حسین نے فرمایا یہ تو حدیث سن رکھی ہے نا کہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد، یہ تو سن رکھی ہے کہ اول بھی محمد اوسط محمد آخر محمد، سب کے سب محمد، لیکن فقط حدیث یہ نہیں ہے، یہ حدیث بھی ہے۔ امام حسین السلام نے فرمایا منا 12 مہدیاً، ہم 12 کے 12 مہدی ہیں۔ مہدی یعنی اللہ کی جانب سے ہدایت شدہ، جسے کسی نئی ہدایت کی ضرورت نہیں، جو اللہ کی جانب سے کمپلیٹ ہدایت لے کر آئے۔ تو امام ہادی بھی ہے اور چونکہ ہادی ہیں لہذا مہدی بھی ہے، چونکہ اللہ کی جانب سے ہادی ہے لہذا اللہ کی جانب سے مہدی ہے، کیونکہ اللہ کی جانب سے ہدایت کرنے والے تو اللہ کی جانب سے ہدایت شدہ ہے۔ تو آپ کو نجف مشورہ لے کر جائے، مولا علی السلام کی زیارت کا فکر آئی کہ السلام علیکم یا ابا الہادین المہدیین، اے سارے ہادیوں اور سارے مہدیوں کے بابا آپ پر سلام۔ مولا علی
جیسے یہ ہے کہ پہلے بھی محمد اوسط آخر سب محمد، ویسے مہدی ہم سب کے سب مہدی، ویسے ہی مولا علی کے جیسے آپ اولنا علی اوسطنا علی آخرنا علی کلنا علی. اور آپ دیکھیں یہ حدیث نہیں ہے لیکن بہرحال اس سلسلے میں علی مولا علی علیہ السلام ہے، پھر درمیان میں بھی علی ہیں اور سب کے سب اپنے زمانے کے علی. مولانا طاہر جلوری صاحب سے جملہ اللہ مقام منسوب ہے، وہ کہتے تھے کہ جب ہر ایک اپنے زمانے کا علی ہے تو یہ تو فرما دیا مولا نے کہ ہم اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، سب کے سب محمد، تو یہ کیوں نہیں کہا پھر کہ اولنا علی اوسطنا علی آخرنا علی کلنا علی؟ کہ شاید وجہ یہ ہو کہ تم سے ایک علی برداشت کرنا مشکل ہے، تم 14 کیسے برداشت کرو؟ اور محمد و آل محمد صلوات. اللہ صلی اللہ محمد. اب جب اگر امام مہدی علیہ السلام کے وجود مطہر کو مان لیا، اٹ مینس کہ آپ نے اس تسلسل کو ماننا پڑ جائے گا، بائی ڈیفالٹ ماننا پڑ جائے گا. اس لیے وہ ولادت سے انکار کرتے ہیں. یہ معاملہ خالی سادہ عمر کا نہیں ہے کہ جناب اتنی لمبی عمر کیسے ہے، خالی سادہ یہ معاملہ نہیں. بہرحال امام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کچھ دلیلوں کو رکھا ہے، کچھ گواہوں کو رکھا ہے. لیکن رسول اللہ کی رسالت کے بھی 2 گواہ ہیں. قرآن میں سورہ رات کی آخری آیت آپ کے ذہن میں اگر ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. عجب آیت ہے، پورا اشرا ہونا چاہیے کہ بسم اللہ ایک تقریر برداشت کر لیجیے گا پھر کبھی. یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں. قل آپ کہہ دیجیے کفی باللہ شہیدا، اللہ میری رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہے. لیکن فقط اللہ نہیں، ومن عنده علم الکتاب، اور وہ کافی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. میں کہتا ہوں آپ اور آپ کے بچے ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ آیت کا مصداق کون ہے، لیکن میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ چھوڑ دیں آپ بغض علی تو چلے مولا علیہ السلام ہم نام نہیں لیتے ان کا. یہ آیت ہوا میں خلا میں فضا میں نازل ہوئی ہے کہ اس کا کوئی مصداق کوئی نہ کوئی ہے. لے آئیے کوئی صاحب، کوئی تو ہے نا اس آیت کا مصداق، تو کون ہے بتائیے؟ ومن عنده علم الکتاب. مولا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ دیکھیں اگر کوئی مجھ جیسے بالکل فقیر و فقیر سے پوچھے نا کہ آپ کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے، تو 1-2 منٹ تو شاید میں بھی سوچوں کون سی بات کہوں. ابن عباس کے بقول علی جن ابی طالب ہوئے کہ جن کے لیے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کم سے کم 1000 آیتیں نازل ہوئی قرآن، تو ان سے پوچھا جائے آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے، تو علی نے بس ابھی سوال ختم ہوا فوراً کہا کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، وہ جس کے پاس پوری کتاب کا ہے. مولا علیہ السلام نے جانتے ہیں کیوں پڑھی؟ خاطر کہ مولا علیہ السلام کہنا چاہ رہے ہیں کہ رسالت مصطفیٰ کی گواہی میں اس نے مجھے اپنا شریک رکھا ہے جو خود لا شریک ہے. لا شریک ہے. مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی میں یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، اس کے بعد پوری کتاب کا علم. اچھا میں آپ کو یہ بات میں نے کیوں اس جشن میں کی اور کہ اللہ کی توحید کے بھی 2 گروہ ہیں. سورہ فصلت کی آیت پڑھتا ہوں، سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انہ الحق. ہم دکھلا رہے ہیں اپنی نشانیوں کو اور دکھلاتے رہیں گے تمہارے اپنے نفسوں میں اور اس کائنات میں، حتی یتبین لهم انہ الحق، یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ حق اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ کی توحید کے 2 گواہ ہیں، ایک تو یہ خاموش کائنات ہے اور ایک بولتے ہوئے محمد ہے. رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اس کے وجود پر خود انہوں نے فرمایا بنا عبد اللہ، ہمارے ذریعے سے خدا کی عبادت کی گئی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نعوذ باللہ من ذالک محتاج تھا اپنے وجود میں، نہیں وہ غنی عن الاطلاق ہے.
لیکن بندے اس کی عبادت نہ کر پاتے اگر وجود مصطفیٰ نہ ہوتا. تو خدا تک پہنچانے والے حضور مکرم ہے. تو خدا کی توحید کے کتنے گواہ ہو گئے بھائی؟ ایک کائنات ہے، ایک رسول ہے. خاموش کائنات بولتے ہوئے ہے میرے ساتھ. رسالت مصطفیٰ کے دو گواہ، اللہ اور علی، جس کے پاس پوری کتاب کا علم. اللہ نے اپنی گواہی دی قرآن میں رسول اللہ کے لیے. اللہ ڈائریکٹ آگے نہیں بول رہا نا، قرآن میں کہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے. تو رسالت مصطفیٰ کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے علی. اللہ کی توحید کے دو گواہ، خاموش کائنات بولتے ہوئے محمد. مصطفیٰ کی رسالت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے علی. علی کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے حسن. منزل تک لے کر آنا ہے آپ کو. امام حسن علیہ السلام جب مولا علی پر ضرورت لگی تو مولا علی علیہ السلام نے امام حسن کو آگے کیا اور حسن کی امامت نماز مکمل کی. تو علی تو رسول اللہ کے پیچھے صرف ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، باقی تو علی کا تو امام کیوں بن نہیں سکتے. یہ وجہ کیا ہے؟ سادہ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ جیسے رسول اللہ نے علی کے لیے غدیر بنائی تھی ویسے مولا علی نے امام حسن کے لیے غدیر بنائی. یہ جملے میں بڑے سادہ طریقے سے کہہ رہا ہوں، آپ اس کو سنیے کس مقام پر ہیں اور کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں تک کہ میرے بعد امام وہ ہے جس کے پیچھے علی نماز پڑھے. علی کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے حسن. امام حسن علیہ السلام کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے حسین. حسین جن کے پیچھے نماز پڑھے. تو حسین گواہ ہے حسن کی امامت کے. بات سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حسین کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے زین العابدین علیہ السلام. امام زین العابدین کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے مولانا محمد باقر اسلام، ان کے پیچھے نماز پڑھے. امام باقر علیہ السلام کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے جعفر صادق علیہ السلام. جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے مولانا موسیٰ کاظم علیہ السلام. موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے امام علی رضا علیہ السلام. امام علی رضا صاحب کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے امام تقی الجواد علیہ السلام. غور کیجیے گا، امام تقی الجواد صاحب کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے علی نقی علیہ السلام. امام علی نقی صاحب کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے امام حسن عسکری علیہ السلام. امام حسن عسکری صاحب کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے امام زمانہ علیہ السلام. امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کے دو گواہ. اللہ کا اصول بدل گیا کیا؟ امام زمانہ کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن. اسی خاطر عیسیٰ کو آسمانوں میں رکھا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی مسئلے سے زندہ رکھا. جب ہر نبی دنیا سے گزر گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ کیوں رکھا ہوا تھا؟ ایک سبب ہے، حضرت حجت کی امامت کی گواہی. سمجھ میں آ رہی کیا کر رہا ہوں میں؟ جب حضرت حجت انشاءاللہ ضرور فرمائیں گے. اچھا یہ اس فقیر کے کچھ اشعار ہیں اسی سلسلے میں لکھتا میں شاذ و نادر کبھی کبھار ہوں، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ لکھا جائے جو فقط تخیل نہ ہو بلکہ مولا کی حدیث کے مطابق. امام نے کچھ اس بارے میں ارشاد فرمایا. تو اس بندہ فقیر نے لکھا تھا ایک موقع پر کہ ہے جبھی عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے. ذرا غور کیجیے گا، امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب تک امام مہدی رکوع میں نہ جائیں عیسیٰ رکوع میں نہیں جا سکتا. جب تک وہ سجدے میں نہ جائیں حضرت عیسیٰ سجدے میں نہیں جا سکتے. جب تک وہ سجدے سے سر نہ اٹھائیں حضرت عیسیٰ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں. تو عیسیٰ علیہ السلام ہے جبھی عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے. امام زمانہ کی عظمت یہ کہ عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھا، لیکن امام زمانہ پر بھی تو کوئی حجت ہے. یعنی حدیث معلوم ہے وہ اس فکرے کا اس مصرے کا لطف لے سکیں گے. ہے جبھی عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے
اور فاطمہ حجت ہے خود سرکار حجت کے لیے. کیا مولا نے نہیں فرمایا کہ ہم تم پر حجت ہیں؟ وجدتنا فاطمہ حجت اللہ ہے. اور ہماری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہ کی جانب سے ہم پر حجت ہے. جبھی عیسیٰ کی خم مہدی کی عصمت کے لیے فاطمہ حجت ہے خود سرکار حجت کے لیے. تو بزم ختمی مرتبت میں ہر طرح کے لوگ تھے. کچھ تھے عزت کے لیے تو کچھ تھے لعنت کے لیے. امام مہدی علیہ السلام کی وجہ سے عیسیٰ سے نماز پڑھیں گے. اچھا یہ عقیدہ ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی گڑھا ہوا ہے. کتاب البخاری کا حدیث نمبر 3193. آپ صحیح بخاری کہو یا کچھ بھی کہو, وہ صحیح ہے غلط ہے کچھ بھی وہ ہے صحیح بخاری اور وہ ہے حدیث نمبر 3193. اور حدیث یہ کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے نازل ہوں گے لیکن امامت وہ نہیں کروائیں گے. امامکم منکم, امام تمہاری امت میں سے ہوں گے. ہے تو جو آپ کی اچھا امام تمہاری امت میں سے ہوں گے. امام البخاری نے چلے اتنی زحمت فرمائی کہ انہوں نے آدھی حدیث لکھی, پوری نہیں لکھی جس میں نام بھی لکھا ہوا تھا اور حضور نے نام بھی بیان کیا تھا کہ وہ کون ہوں گے امام. کتاب فتح الباری فی شرح صحیح بخاری میں تو نام بھی موجود ہے, لیکن میں تو خالی فیس پہلے کو بخاری کی حدیث کو لیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور حضور نے فرمایا امام وہ نہیں ہوں گے, امام تمہاری امت میں سے ہوں گے. چلیں لے آئیے جرأت کیجیے کوئی آگے کہے کہ ہم عیسیٰ روح اللہ کے امام بنیں گے. ہے کسی میں جرأت کی آگے کہے کہ میں عیسیٰ روح اللہ کی امامت کرواؤں گا؟ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. پتہ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ ارے آپ کی سماعتیں کیا ہیں اور واقعی آپ کس مقام پر. میں واقع دیکھیں کوانٹیٹیولی لوگ زیادہ ہوں یا کم ہوں اس سے اتنا لطف نہیں آتا. سننے والے ہوں سمجھنے والے ہوں تو پھر لطف کی بات ہوتی ہے جو انشاءاللہ کے ساتھ آپ ریسیو کر رہے ہیں. ذرا غور کیجیے گا, کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں عیسیٰ روح اللہ کا امام بنوں. کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ کا امام بننے کے لیے کم سے کم مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے. قرآن کی گواہی ہے قرآن کی گواہی ہے کہ وہ مردے کو زندہ کرتے ہیں. تو مقتدی تو مردے کو زندہ کریں اور جو امام وہ زندہ دیکھ کر بھی بھاگ گئے, یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو نہیں ہو سکتا. تو مقتدی جب مردے کو زندہ کریں اور یہ خود اس حدیث کی جو تفصیل ہے اس میں یہ بیان ہے. یہ نماز کہاں ہوگی؟ یہ بیت المقدس میں نماز ہوگی. یہ نماز ہمارے اسلام مکہ سے ظہور فرمائیں گے, خانہ کعبہ سے ایک لگائے پشت سے خانہ کعبہ کے قریبی خطبہ دیں گے. پھر کبھی آئے تو خطبے کو بھی آپ کو سناؤں گا. اس کو سنانے کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹہ چاہیے کہ وہ خطبے کی شان کیا ہے. یہ آپ کی عظمت ہے کہ آپ جنہیں مانتے ہیں آپ کا پہلا بھی کعبے میں آیا ہے, آپ کا آخری بھی کعبے سے آیا. تو وہ اس وقت خطبہ دیں گے. اس کے بعد پھر وہ مکہ سے جب مدینہ تشریف لائیں گے تو کچھ غاصبوں سے اور ظالموں سے انتقام لیں گے. اس کے بعد وہاں سے مسجد کوفہ تک آئیں گے. مسجد کوفہ تک جب پہنچیں گے, یہ میں بڑا مختصر سناتی ہے, یہ کم سے کم ایک مجلس کا تو یہ موضوع کہ امام کا پورا جو سفر ہوگا. تو امام جب انشاءاللہ مسجد کوفہ تک پہنچیں گے تو اس وقت تک امام کی حکومت اسٹیبلش ہو چکی ہوگی پوری دنیا میں. تو مسجد کوفہ ہے امام کی گورنمنٹ جہاں سے جاری ہوگی ساری دنیا میں. اور مسجد سہلہ امام کا گھر ہے, امام زمانہ کا گھر مسجد سہلہ ہے, اس کا گھر مسجد ہے. وہ جہاں پر انبیاء و صالحین نے آ کے نماز پڑھی ہے وہ گھر امام زمانہ کا. سمجھ میں آیا کہ علی کا دروازہ کیوں کھلا رکھا تھا مسجد؟ جب مولا علی کا دروازہ کھلا رکھا تھا نا تو حتیٰ حضرت ابو حضور کے چچا نے بھی آ کر اعتراض کر دیا کہ میں تو چچا ہوں, علی کا بھی چچا ہوں, ہمارا بھی چچا ہوں, میرا دروازہ تو علی کا دروازہ کھلا. تو اس وقت رسول اللہ نے جواب پتہ کیا دیا تھا؟ پاس میں سب کو اس لیے دروازہ بند کیا گیا ہے کہ کوئی اس حالت میں مسجد میں نہ آ سکے جس میں آنا منع ہے. یہ کتاب سنن ترمذی کی روایت ہے کہ تو پھر کسی نے کہا تو پھر آپ یا علی
تو حضور نے فرمایا کہ لا یحل ان یجرب فی ھذا المسجد الا انا وعلی بن ابی طالب. تم اس حالت میں اس مسجد سے گزر بھی نہیں سکتے, میں اور علی اس مسجد میں صاحب اولاد بھی ہو سکتے ہیں. جی جی جی. اور آپ تعجب تو اس لیے نہیں ہو سکتا کسی کو کہ اللہ نے بلایا ہی علی کو کعبے کے اندر. ایک عام سی بھی محلے کی مسجد ہو نا تو وہاں پر واجب ہے کہ وہ باہر چلی جائے, وہاں پر وہ ولادت نہیں ہو سکتی. ولادت کے بعد بھی کتنے دنوں تک نہیں آ سکتی. مجھے کوئی جھوٹی روایت, علامہ طالب صاحب کا فکر ہے تو مسجد روح کے ساتھ صاحب کرتے دیکھو, مجھے کوئی جھوٹی روایت بتائیے کہ علی کی ولادت کے بعد کعبے کو دھویا گیا. کہیں سے کوئی روایت بتائیے کہ بعد میں مکے والوں نے آگے کہا یہ کیا ہوگا, بتائیے کوئی روایت اگر ہے تو تاریخ کہیں نہیں. اس لیے ہم ولادت کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اس لیے کہ ولادت کا لفظ خود مولا نے حدیث میں استعمال کیا, جشن مولود کعبہ. لہٰذا ولادت کا لفظ استعمال کرنے میں گھبرائیے نہیں کہ ولادت ہم کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کے ذہن میں ولادت سے وہ عام ولادت نہ ہے. ہمارے یہاں پہ جو ولادت ہے اس میں ماں بھی نجس ہو جاتی ہے, اولاد بھی جو ہے اس کو بھی غسل دینا ہے, اور وہ جگہ بھی شاید بظاہر نجس ہو جائے. ان کے یہاں ولادت ہے تو ماں بھی, والدہ بھی پاک, مولود بھی پاک, جائے ولادت بھی پاک. تو جو بات اچھا رہا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کا گھر کیا ہے, مسجد زینب. اور امام مہدی جب کوفہ تک پہنچیں گے نا, ان کی حکومت جہانی ہو چکی ہوگی, اسٹیبلش ہو چکی. اس وقت امام زمان علیہ السلام نماز پڑھائیں گے جمعے کی مسجد کوفہ میں. اللہ تعالیٰ اگر ہم دنیا سے گزر چکے تھے, ہمیں اپنی قبروں سے نکال کر وہاں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت حجت جمعے کا خطبہ دے اور جمعے کی نماز پڑھیں. حدیث میں ہے کہ اس نماز جمعہ کی صفیں کربلا تک ہوں گی. کوفہ میں نماز ہوگی, صفیں کہاں تک ہوں گی. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو امپاسبل ہو, اس لیے کہ ابھی بھی تو واک ہوتی ہے کوفہ سے لے کر حجر سے لے کر کربلا تک. آکاش میری بات پہنچ سکتی, اگر یہ سارے واک کرنے والے ظاہر نہیں سب بنا کے کھڑے ہو جائیں تو صفیں کاش بھی موجود ہے. حدیث ہے نا, پہلے جب آج سے 10 سال 20 سال پہلے جب انہیں پڑھا جاتا تھا ایسا لگتا تھا کہ شاید کوئی معجزہ دکھائیں گے. نہ اب معجزے کی بات نہیں, یہ تو عام حالت میں ہو رہا ہے. سوچے جب امام کی غیبت میں یہ ہو رہا ہے کہ جب وہ پیک ڈیز ہوتے ہیں واک کے, جن میں واک کیا ان کو معلوم ہے, تو نجف سے لے کر کربلا تک مستقل ظاہروں کا ایک گویا صفوں کا سلسلہ, قطار کا سلسلہ. یہی ظاہر اگر وہ سب بنا کے کھڑے ہو جائیں تو کوفہ سے لے کر کربلا تک غیبت میں تو ظہور میں کیا ہوگا. پھر جب امام تشریف لائیں گے اس میں سے وہ اپنا تعارف ایسے کروائیں گے کہ میں اس کا بیٹا ہوں. ان جدی الحسین قتلوه عطشان, یہ امام کے تعارف کے جملے میں آخر فقرے پر آگے تک کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ میرے جد وہ تھے کہ جنہیں 2 نہروں کے درمیان پیاسا شہید کیا. میں حسین کا بیٹا ہوں. یہ کیوں نہیں کہیں گے کہ میں علی کا بیٹا ہوں. میں زین العابدین السلام کو تمام امام ہیں. حسین علیہ السلام کے نام سے تعارف کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک امام حسین کو ساری دنیا جانتی ہوگی. میں بات کہہ رہا ہوں, کرسچن بھی جانتے ہیں, جیوز بھی جانتے ہیں کہ ایک ہے حسین مسلم. اور ابھی 40 کی واک کے بعد سب کو پتہ چل گیا, پہلے نہیں معلوم تھا. لیکن اب یہ کہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع کا ہے مکتبہ کربلا میں 40 پر. تو جب یہ بات آ گئی تو ایک عام انسان امام حسین کو مظلوم جانتا ہے, اس کے تعلق جڑا امام حسین سے. جب حضرت حجت تشریف لائیں گے وہ کہیں گے کہ میں اس حسین کا بیٹا ہوں, تو امام زمانہ سے ہر انسان کا جو تعلق ہے اس کو جوڑنا آسان ہو جائے گا. اس لیے امام حسین سے تعارف کرنا کہ میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے پیاسا شہید کیا گیا. اس کے بعد وہاں خطبہ دے کر مدینہ تشریف لائیں گے. کوفہ تک جب پہنچیں گے تو امام کی حکومت اسٹیبلش ہو چکی ہوگی, وہاں نماز جمعہ پڑھائیں گے, وہاں کی صفیں کربلا تک ہوں گی, وہاں سے تشریف لائیں گے بیت المقدس میں. اب تک امام کی حکومت میں شامل ہو چکے ہوں گے. ایک تعداد ایسی ہوگی کرسچنس کی کہ جو اب تک امام اسلام کو امام کی حد میں جوائن نہیں کر پائیں گے. اب جب بیت المقدس تک پہنچ کر امام نماز پڑھانا شروع کریں گے
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو گئے آسمانوں سے. عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا اور عیسیٰ علیہ السلام کا امام کے پیچھے نماز پڑھنا اس کی اپنی پوری تفصیل ہے. ایسا نہیں کہ امام زمان آگے چلے گا عیسیٰ علیہ السلام پیچھے رہ گئے. نہ حجت تمام کرنے کے لیے امام فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ آپ جائیے امامت کروائیے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ امام بنے اور میں آپ کا مقتدی بنا. یعنی یہ بائی چانس نہیں ہو رہا جیسے دو عالم کسی جگہ جمع ہو گئے اچھا آپ پڑھا لیجیے اچھا آپ پڑھا لیجیے. نہ یہ پاسبل ہی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھا سکتے. مریم کے بیٹے فاطمہ کے بیٹے کے مقتدی ہوں گے اور فاطمہ کے فرزند مریم کے بیٹے کے امام ہوں گے. تو امام زمان صاحب وہاں پر جب نماز پڑھائیں گے تو جو کرسچینٹی ہے ان میں سے اکثریت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوا دیکھے گی اور حضرت حجت پر ایمان لے کر آ جائے گی. پھر ایک بڑا طبقہ وہ ہے کہ جو انٹلیکچوئلس کا ہے, جو پڑھے لکھے لوگوں کا ہے اور وہ کسی دلیل کے منتظر ہیں. تو اب امام علیہ السلام کے لیے روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جب تک دنیا پہنچی امام کے ظہور تک تو علم کے 27 لیٹرز ہیں ٹوٹل. اللہ نے جتنا بھی علم رکھا امام نے مثال سمجھائی 27 سٹیجز ہیں, اس میں سے 2 فقط امام کے ظہور تک ظاہر ہوئے ہوں گے. 2 ابھی بھی 2 ظاہر نہیں ہوئے پورے, اس لیے ابھی تک ظہور ہونا باقی ہے. یعنی جتنی ٹیکنالوجی جتنا آپ اس میں ڈیولپمنٹ دے سکتے ہیں, جو کچھ ہے سائنس اسٹرونومی دنیا بھر کا جو کچھ نظام ہے وہ 2 حرفوں تک ظاہر ہوا ہوگا. کب سے آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک ہزاروں سال تک 2 حرف ظاہر ہوں گے. امام آئیں گے اور سڈنلی کچھ دنوں میں 25 اور ظاہر ہوں گے. تو دنیا انگوش بدلتا ہوگی کہ یہ کون بول رہا ہے. وہ جو علی ممبر سلونی سے کہتے ہیں وہ علی کا بیٹا آ کے بولے گا. بات واضح ہو گئی انشاءاللہ. عزیزوں بس یہاں تک آج بات کو میرے خیال میں کچھ کی کٹنگ بھی ہے تو آہستہ آہستہ بات کو میں سمیٹ دیتا ہوں. جب وہ نظر نہیں آتے تو ہدایت کیسے کرتے ہیں؟ تو شیطان کسی کو نظر آئے تو یہ پوچھ رہا ہے, میں اس سے کہوں گا کہ تمہیں کبھی نظر آیا گمراہ جو کبھی آئینے میں نظر آیا تو الگ بات ہے, ویسے نظر آیا کبھی میرے ساتھ اچھا شیطان نظر نہیں آ رہا لیکن گمراہ کر رہا ہے. وہ سب کو یقین آ رہا ہے کہ گمراہ تو کر رہا ہے. ان شیطان بھی یقین ہے, حجت رحمان بھی یقین نہیں ہے کہ پردے میں رہ کے ہدایت کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو ایک وقتی طور پر ایک طاقت دی ہوئی ہے تو اپنی حجت کو کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ طاقت عطا نہیں کرے گا کہ وہ دل میں اس الہام کے ذریعے سے ہدایت کرے اور اپنے اور نمائندوں کے ذریعے سے بس کی ہدایت کرے. اور یہ امام نے فرمایا کہ جب حجت پردہ غیبت میں بھی ہو تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بادلوں کے پیچھے سورج. آپ تو اس علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر پتہ نہیں کبھی سورج نکلتا ہے تو کبھی نہیں نکلتا, لیکن اگر سورج نہ ہو تو نظام کائنات تکوین ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب سورج سامنے نظر نہ بھی آ رہا تب بھی اس کا فیض جاری ہو ساری ہے. اس لیے اگر وہ نہ ہو تو ایک پلانٹ ہی نہیں رہے گا. آپ واضح میں کیا کر رہا ہوں مینس امام اسلام کی غیبت کو اس طرح سمجھایا گیا کہ امام سامنے نہ بھی ہو ان کا فیض جاری ہو ساری ہے. اور ہے یہ خالق کی عدالت کا تقاضا بھی کہ جان لیوا ہے کوئی تو جان پرور بھی ہو, اور چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ابلیس نہیں. چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ابلیس نہیں, ہے تقاضا عدل کا پردے میں ایک رہبر بھی بات تمام ہو گئی. میرے استاد محترم دیکھو ان کی مجھے نصیحت یاد آئی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ امام سے اپنے تعلق کو جوڑنے کے لیے دیکھیں واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے بچنا سب سے پہلا مرحلہ تو یہی ہے. کوئی یہ نہ کر سکے اس کے بعد پھر آگے کی بات کر تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ فی الحال اس پرائرٹی کو نہیں جانتا کہ کس ترتیب میں چلنا ہے. اس آگے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو میں ظاہر ہے ہر ایک کے لیے اپنا اپنا عبادت کا ریاضت کا اور سب کا انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا ثواب اس کی جزا عطا فرمائے. لیکن آپ رجب شعبان کے مستحب جتنے اعمال ہیں ان سب سے افضل پتہ ہے کہ آپ فجر کی نماز نہ قضا کریں, آپ کوئی مستحب کام نہ کریں. آج کل ایک ٹرینڈ بن لکھا ہے کہ ہر دن بعد ایک کلپ آتا ہے آج کے دن کا یہ عمل, آج کے دن کا یہ عمل. یہ جو عمل بتلایا ہے یہ میرے اپنے ذہن کی پیداوار ہے,
مجھے اچھا لگا تو میں نے کہہ دیا ہے، یا وہ قال الباقر و قال صادق ہے؟ وہ ہے تو بتائیے، ٹھیک ہے؟ ورنہ اس طرح سے عمل کے پیچھے اس طرح لگاتے ہیں جس کی کوئی بیس نہیں ہے. تو آپ اس عمل میں معرفت ہونی چاہیے. دیکھیں بغیر معرفت کے 1000 رکعت نماز بھی ہے، کیونکہ اس کا پشتوانہ، اس کی بنیاد امام کا کلام نہیں ہے. تو ہمیں مسئلہ کیا ہے بعض مسلمانوں سے جو رمضان میں نماز پڑھتے ہیں خاص؟ آپ تو بظاہر اچھا کر رہے ہیں، کام آپ بظاہر اچھا کر رہے ہیں، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ پر، اس کی پشت پر، اس کی بنیاد پر وہ رسول اللہ کی حدیث موجود ہے، وہ لے کر آئیے ہمارے ساتھ. وہ نہیں ہے تو کتنے اچھا کام کی فیس ویلیو سے کام اچھا نہیں بنتا. اور اگر حکم حجت سے ہے تو سو جانا بھی عبادت ہے. نہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں، معیار میرا عمل نہیں ہے، معیار حکم حجت ہے. حکم حجت سے سو جانا بھی عبادت ہے. آپ سے بہتر کون سمجھے گا علی رسول اللہ شب ہجرت بستر رسالت، اس وقت سو جانا افضل ہے، نماز پڑھنا افضل ہے. معیار میزان حکم حجت ہے. یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، اور جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے. تو ہٹا نہیں سکتا ایسا. اور جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے. بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے. علی کی تو ہر رات ذکر خدا میں کٹتی تھی، تو آج کیا ہے؟ بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے. جب رسول اللہ کا حکم آ گیا تو آج یہ سو جانا ہی سب سے افضل عبادت ہے. تو بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے. ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے. آدھا مصرع میں کہوں گا، پھر آدھا آپ کہہ دیں کہ بات پہنچ جائے گی. ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، سوئے تو محمد ہے، جاگے تو سب سے بڑھ کے توجہ دیکھیے واجبات پر اور محرمات پر. باقی آپ کو مسافر میں خاص طور پر میری ماں بہنوں سے گزارش ہے، ان کو وظیفوں کا بڑا شوق ہے، اس چیز کا وجہ، اس چیز کا وجہ. چلے ٹھیک، لیکن آپ کے سب سے اہم کیا ہے؟ سب سے اہم یہ کہ آپ نے حجاب دلایا تھا. آپ کو مصاحب کام نہ کریں، آپ اپنا حجاب ٹھیک کر لیں، یہ امام زمانہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. باقی کوئی مستحب نماز نہ پڑھے. اور ایک جملہ آپ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں ان کو یہ والی بات ہوگی کہ ایسا ہوگی کہ آپ جو کہہ رہا ہوں، شوہر کی ولایت بھی گھر میں قبول کر لیں. آپ کو جواب دینی چاہیے. اس نعرے میں مجھے پرسنل معاملہ نظر آ رہا ہے. ماشاءاللہ رات کے جشن ہے تو ادخال السرور فی قلوب المؤمنین بھی عبادت ہے. مومنین کی دلوں میں خوشی داخل کرنا بھی عبادت ہے. تو عمل ہو نہ سکے لیکن خوش تو ہو جائے کم سے کم ذکر کریں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ولایت کا ایک سسٹم رکھا ہے. اس پہ میں کن کن موضوعات کا آپ سے کہوں. بہرحال یہ بندہ فقیر کہیں نہ کہیں ہم خطاب کرتے رہتے، تو یہ پوری ایک مجلس کا موضوع ہے. کیا اللہ نے جو ولایت کا سسٹم رکھا ہے، آپ کو کبھی بھی بغیر ولایت کے نہیں چھوڑا جا سکتا. اور جب آپ اس ولایت کے سسٹم کو بریک کریں گے، جب اللہ کی ولایت ختم ہوئی تو شیطان کی ولایت داخل ہو جائے گی. یاد رکھیے گا، سب سے پہلے تو ولایت اللہ کی، اللہ ولیکم اللہ کو ایبسولوٹ اوبیڈینس سے مانگو. اور رسول ہو، وہاں پر بھی ایسے ہی اللہ نے اپنی ولایت رسول اللہ کو دی. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. جس نے حالت رکوع میں زکات دی، اس کے پاس ولایت ہے، یعنی مولا علیہ السلام کے پاس ولایت ہے. یہاں تک ہے عصمت مطلقہ، ایبسولوٹ انفیلیبلٹی. پھر ظہور سے پہلے تک کا جو زمانہ، غیبت کا جو زمانہ، اس میں بھی فقیہ کوئی خاص حد میں ولایت دی گئی کہ مثلا وہ فتویٰ دیتے ہیں، ظاہر طور پر وہ امام صاحب کی جانب سے ان کے بہاؤ پر مثلا خوف ریسیو کرتے ہیں. کچھ امور میں ولایت دی گئی. ٹھیک ہے، باپ کو گھر میں ولایت دی گئی اولاد میں. بیٹی کی شادی ہو رہی تو باپ کی ولایت ہے، کیونکہ وہ ولی ہے کہ باپ کی اجازت کے بغیر شادی وہ نہیں ہو سکے گی جب تک کہ دونوں راضی نہ ہو، یعنی بیٹی بھی اور باپ بھی. فقط باپ کی مرضی بھی نہیں چلے گی اور فقط بیٹی کی بھی نہیں. تو ولایت یہاں رکھی. اس طرح سے پھر آگے بڑھ کر شوہر کی ولایت رکھی. اس ولایت کے سسٹم کو اگر آپ نے بریک کیا
کہ نہیں ہم کیوں مانیں؟ آپ یقین فرمائیے گا کہ پھر یہ خالی یہ نہیں کہ ہم کیوں مانے، تو پھر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے ہوئے سسٹم سے آپ نکلے، ہاں شیطان کا سسٹم، پھر اس کے بعد کوئی کسی کا پابند نہیں، جب کوئی کسی کا پابند نہیں ہے تو پھر آپ ہی جن علاقوں میں بھی اسی طرح کے علاقوں سے آنا ہوگا، پھر بیٹی بھی باپ کی پابند نہیں رہتی کیونکہ ولایت کا سسٹم ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں مانے آپ کی، ہماری مرضی ہم جہاں جائیں، جس سے دوستی کریں، جس کے ساتھ اٹھے بیٹھے۔ جب آپ نے ولایت کا سسٹم بریک کیا نا تو ہر چیز شیٹرڈ ہو جائے گی، اور شیطان کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ فیملی سسٹم کو بریک کر دے، اس لیے کہ جتنے انڈیویجول الگ الگ ہوں گے نا ان کو بہکانا بہت آسان ہے، انڈیویجول کو بہکانا بہت آسان ہے۔ فیملی کے ساتھ جو ہے وہ چاہے اللہ کی خاطر نہ صحیح، فیملی ویلیوز کی وجہ سے بہت ساری شیطانی حرکتوں سے بچا ہوا ہے۔ اس لیے اس نظام ولایت کو سمجھے، ہاں ولایت کا مطلب گھر میں شوہر کو ولایت عطا کی گئی، اس کا مطلب ڈکٹیٹرشپ نہیں، اس کا مطلب رسپانسبلٹی ہے۔ ڈکٹیٹر بن جانا نہیں، آپ رسپانسبل ہونا اس گھر کا، سمجھ آ رہی؟ تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے ان کی جو نصیحت تھی میرے ذہن میں، وہ کہتے تھے کہ امام زمان علیہ السلام سے اپنا تعلق کیسے جوڑو، واجبات کی ادائیگی، حرام سے بچنا، پھر کہتے تھے اپنی پریزنس کو امام کی پریزنس کے ساتھ جوائن کر دو۔ بڑا سادہ سا لیکن بڑا اہم اصول ہے۔ دیکھیں امام زمان علیہ السلام کچھ محفلوں میں کچھ مقامات پر آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ امام یہاں ہیں، تو ہماری اٹینڈنس امام کے ساتھ میچ ہونی چاہیے۔ یہ ایک اصول آپ کی زندگی بھر کے لیے کافی ہے۔ اور کچھ جگہوں پر آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ دیں گے کہ یہاں تو امام آ ہی نہیں سکتے۔ فرض کیجئے سوال، نماز اول وقت امام حاضر ہوں گے یا غائب؟ تو میں کیوں غائب ہوں؟ اس طرح میری اٹینڈنس میچ نہیں کرے گی۔ جہاں امام پریزنٹ ہے وہاں میں بھی پریزنٹ ہوں۔ مجلس امام حسین علیہ السلام، امام حاضر ہوں گے یا نہیں حاضر، تو میں کیوں غائب ہوتا ہوں؟ اپنی اٹینڈنس کو میچ کرے گا۔ دوسرا یہ کہ جہاں پر فرض کیجئے کہ غنا یا بے حجابی یا کوئی ایسی محفل ہے جہاں لہو لعب ہے، وہاں آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں اس محفل میں تو امام بیٹھ ہی نہیں سکتے، تو میں کیوں بیٹھا ہوں؟ اس وجہ کہ اگر امام وہاں پر ایبسنٹ ہے تو میری کیوں پریزنٹ لگی ہوئی؟ اٹ مینس کہ میری اٹینڈنس میچ نہیں ہو رہی امام سے۔ بس یہ کام کر لیجیے جہاں آپ کو کم سے کم قرآن پر ہاتھ رکھ کر آپ کہہ سکیں کہ اس محفل میں امام اسلام تشریف لا ہی نہیں سکتے، اس مقام پر نہیں جائے گا، کون سا وہ نہیں جائے گا تو تعلقات خراب ہوں گے۔ آپ کی خبر میں آ کے کسی نے جواب نہیں دیا، آپ کی خبر میں آنا علی اور اولاد علی، تو یہاں یا علی کہہ رہا ہے، خبر میں بھی علی کہے گا۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے کو دیکھیں، اور جب آپ اللہ اور اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیتے ہیں نا، حدیث میں من اصلح بینہ و بین اللہ اصلح اللہ بینہ و بین الناس، جو اپنے اور اللہ کے معاملات کو ٹھیک کر لے، اللہ اس کے اور بندوں کے معاملات کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ تو بات عزیزوں تمام ہو گئی۔ بہرحال اور بھی بہت کچھ تھا جو ذہن میں تھا اور ہے بھی اس وقت ذہن میں، لیکن ہمیں ایک وقت میں بات تمام کرنی ہے، اس کے بعد اعمال بھی ہیں۔ آپ کو خستہ نہیں کرنا چاہتا زیادہ۔ گھر کے معاملے میں جو بات ہوئی نا، اس میں یہ بھی کوشش کی تھی کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ولی بنایا ہے اور رسپانسبل بنایا ہے، دیٹ مینس کہ آپ میں صبر بھی ہونا چاہیے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں صبر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن میں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور پیشنس بھی رکھو۔ ضروری کہ اوور نائٹ ہر چیز آپ کی جیسی ہو جائے گی یا آپ کے مطلب کی ہو جائے گی۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، صبر بھی رکھو، صبر کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اب ایک چیز چاہ رہے ہیں فصل یہ کہ وہ نہیں ہو پا رہی فوراً سے، تو صبر رکھو اس پر۔ ایک آپ تو کا ازدواج ہوا، وہ اپنی اہلیہ کے بعد جب تشریف لے گئے، اب ظاہر پہلی مرتبہ گفتگو ہو رہی تھی ان کی، اس زمانے میں ٹویٹر فیس بک تو تھا نہیں، تو پہلی دفعہ گفتگو ہو رہی ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ میری اہلیہ بڑی مذہبی ہو۔ تو وجہ اس کی کہ جب انسان جب پہنچتا ہے تو کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، پیار محبت کی کوئی ایسی بات ہوتی ہے۔ وہ انہوں نے پہلی سوال تو نماز پڑھتی ہے، پہلا سوال یہ کیا، تو نے کہا جی میں کوشش تو کرتی ہوں۔ اچھا اگر پہلی دوسرے اگر میں شک ہو جائے تو کیا ہوگا؟ گھبرا گئی کہ یہ تو نہیں معلوم مجھے۔ ایک سوال انہوں نے روزے کا کر لیا، ایک سوال جو ہے
تو آخر ان کی اہلیہ کو کہنا پڑا کہ حضور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہماری شادی کی پہلی رات ہے یا قبر کی پہلی رات ہے. تو گھر کو گھر رہنے دیں, قبر کی رات نہ بنائیں. تو اس میں آپ کو صبر کے ساتھ بھی چلنا ہوگا. انشاءاللہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں عرض ہو گئی ایک سادہ انداز میں. انشاءاللہ آپ بھی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ یہاں پر کیک کٹنگ ہو جائے گی, اس کے بعد نماز جماعت, اور اعمال میں کوشش یہ کریں گے کہ 1 گھنٹے کا میں شاید وعدہ نہ کر سکوں, لیکن شاید 1.25 گھنٹہ میکسیمم, تو اس میں ہم اعمال کو کمپلیٹ کر لیں. اعمال تو اور بھی ہیں, لیکن آج کی رات اتنی اہم ہے تو اس میں 2 اعمال بڑے اہم ہیں, سب سے اہم. ایک تو زیارت امام حسین کی, جو شیخ عباس نے لکھا کہ افضل ترین اعمال میں سے زیارت امام حسین آج کی رات. حدیث میں کہ جو 1,24,000 انبیاء سے ہاتھ ملانا چاہتا ہے, اسے چاہیے کہ شب بدر شعبان حسین کی زیارت کرے. تو آج کی رات امام حسین اسلام کی زیارت کی اتنی تاکید ہے کہ گویا 1,24,000 انبیاء کی ارواح آپ سے ہاتھ ملائیں گی. تو ایک یہ عمل ہے. دوسرا جو اہم عمل ہے وہ دعائے کمیل ہے. آپ کو معلوم ہے دعائے کمیل کی برتھ ڈے اینیورسری ہے. اگر آپ کے ذہن میں اس طرح سے بیٹھ جائے, کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی برتھ ڈے 23 رمضان, دعائے کمیل کی برتھ ڈے 15 شعبان. 15 شعبان کو مولا علی نے دعائے کمیل سکھلائی تھی کمیل کو. یہ دعائے خضر ہے. تو مولا علیہ السلام نے 15 شعبان کے لیے کہا کہ دعائے خضر پڑھو آج کی رات. تو کچھ لوگوں نے سنا, سن کے چلے گئے. مولا علیہ السلام بیت الشرف آ گئے. کچھ دیر بعد مولا نے دیکھا کمیل گھر سے باہر بیٹھے ہوئے. کمیل تم نہیں کیسے چلے گئے؟ کہا مولا وہ دعائے خضر سیکھنا چاہتا ہوں آپ سے. یہ جتنی بھی دعائیں ائمہ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو سکھلائی ہیں, اس میں یہ نہیں سمجھ لیجیے گا کہ مثلا امام بھی فارغ تھے, وہ ان کے بعد بھی کچھ کرنے کے لیے ٹائم نہیں تھا, تو صحابی تھے چلو یہ دعائیں سیکھ لو کم سے کم. نہ, جس کی جو ظرفیت دیکھی نا امام نے کچھ لوگوں کو خالی سونا چاندی دیا, ان کی اوقات یہ تھی. کچھ کو امام بلاتے تھے, کہتے تھے یہ لکھو دعا ابو عمدہ ثمالی. یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ ابو عمدہ ثمالی ویسے فارغ بیٹھے ہوئے تھے تو امام کے پاس گئے, اچھا مولا ایک دعائی سکھلا دیں, کوئی ٹائم تو گزر جائے گا کم سے کم. امام نے ابو عمدہ ثمالی میں ایک ظرفیت دیکھی تو انہیں تحفہ عطا کیا. اور یہ کتنے کریم اہل بیت, جب تحفہ دیتے ہیں تو ہے ان کا تحفہ, لیکن منسوب ہوتا ہے اس کے نام سے. دعائے کمیل ہے مولا علی کی دعا, مشہور ہے کمیل کے نام سے. دعائے ابو عمدہ ثمالی ہے امام زین العابدین کی دعا, مشہور ہے امام زین العابدین نہیں, امام کے صحابی ابو عمدہ ثمالی کے نام سے. تو آج کی رات کمیل کو ساتھ لیا, مولا صحرا میں لے کر گئے, اور پھر مولا نے پڑھنا شروع کیا. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی قہرت بہا کل شیء. تو یہ ہم دعا پڑھیں گے, تو دعائے کمیل اور زیارت امام حسین. اگر ممکن ہو سکا تو ایک مختصر سی کوئی اور دعائیں جو آج کی شب میں اگر ممکن ہو سکا تو وہ پڑھ لیں گے. البتہ یہ کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ 1000 مرتبہ یا کم سے کم 100 مرتبہ کہنے کی تاکید ہے. تو اگر آپ 100 مرتبہ ویسے ہی گاڑی سے واپس جا رہے ہوں گے, آپ کار میں ہوں گے, تو آپ پڑھ سکتے ہیں, رات میں پڑھ سکتے ہیں, کسی بھی وقت میں. نماز جعفر تیار پڑھنے کی تاکید ہے, تو گھبرائیے گا نہیں, یہ میں نہیں پڑھاؤں گا آپ کو. پتہ چلا کہ وہ نماز شروع ہوئی, اللہ معاف کرے مثال ایک دماغ ماری, حضرت مسلم نقیل نے پیچھے دیکھا تو پڑھ گئی, ساری سبیں غائب تھی. اس لیے یہ میں نہیں کہہ رہا, دعا کو میں اور زیارت امام حسین اسلام یہ تو انشاءاللہ ہم کر لیتے ہیں. اس وقت ہو سکا تو میں زیارت ناہیہ سے امام زمانہ ہی کی زیارت سکھلائی تھی, ان سے امام حسین کا تھوڑا سا ذکر کروں گا, اور یہ ہم انشاءاللہ عمل انجام دیں گے. تو جی کیک لے آئیے گا, انشاءاللہ کیک کٹنگ کر لیتے ہیں.